ہمارا چوتھا سوال انجینئر صاحب آپ سے یہ ہے کہ تمام علماء دین آپ کے بقول انہوں نے امت کو آپس میں لڑوایا، ایک دوسرے کو کافر کافر کہا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان سے کیا مختلف کیا؟ اختلافی جو موضوعات تھے آپ نے وہ اٹھائے، ان پہ اپنا ایک نیا شوچہ چھوڑ دیا، اور انہوں نے تو بات کوئی دلیل سے کی، کوئی کتاب و سنت سے کی، ان کے پاس اپنے حوالے تھے، آپ نے ان کے حوالے ان کے خلاف استعمال کر دیے، ان کے خلاف، آپ کے پاس تو کوئی حوالہ نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور ایڈ کیا آپ نے کہ اس میں جو زبان آپ نے استعمال کی وہ غیر اخلاقی تھی، یہ آپ کا کنٹریبیوشن تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا سکھایا اور کیا امت کو آپ نے نہیں لڑوایا؟ اس سوال کا جواب دے دیجیے۔ ہمارا اگلا سوال انجینئر صاحب سے یہ ہے، اور یہ بہت عام سوال ہے ناظرین، ذرا غور کیجیے گا۔ سب لوگ آئیے اپنے تمام علماء دین سے بھی پوچھتے ہیں، اور خاص طور پر ان صاحب سے جو عالم دین ہونے کے دعوے دار ہیں، کیا بتائیں گے کہ آپ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر فاروق کا دور، حضرت علی علیہ السلام کا دور، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا تو آپ ہمیں بتاتے ہیں، واقعہ کربلا کا تو بتاتے ہیں، شہادت امام حسین علیہ السلام کا تو بتاتے ہیں، آپ ماضی پہ تنقید تو کرتے ہیں بابوں پہ، وہ تو آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ ہمیں بتائیے کہ ہم ماضی میں جو عظمت مسلمانوں کی تھی صرف اس کے گیت گاتے رہیں، یا اپنے حال کا رونا رہیں، یا کوئی ہے جو ہمیں یہ بھی بتائے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ کوئی عالم دین ہے جو ہمیں بتائے گا کہ امت کا مستقبل کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ امت مسلمہ بھی کوئی انٹرنیٹ بنائے گی، کوئی اپنا انٹرنیٹ لانچ کرے گی، کوئی اپنا یوٹیوب، آپ بڑی تعریفیں کرتے ہیں یوٹیوب معجزہ ہے، کوئی امت بھی ایسا معجزہ دکھائے گی؟ کوئی ایسے انجینئر ہمارے پاس آئیں گے جو ہمیں عالم دین ہونے کا جھانسا دینے کے بجائے واقعی انجینئر والا کام کریں گے؟ کوئی ایسی مشین ایجاد کریں گے جو امت کے کام آئے؟ کوئی ایسا اسپیس اسٹیشن ہم بنا پائیں گے؟ ہم سائنس کب پڑھیں گے؟ فزکس کون ہمیں پڑھائے گا؟ کیمسٹری میں ہم کیسے ترقی کریں گے؟ بایولوجی میں کب ترقی کریں گے؟ میڈیسن میں ہم کب ترقی کریں گے؟ ہم کب بیماریوں کے علاج دریافت کریں گے؟ اور وہ کون کرے گا؟ اور ان کو موٹیویٹ کون کرے گا؟ ان کو پش کون کرے گا کہ یہ بھی کرنا ہے؟ آپ تو دین سکھانے بیٹھ گئے، ہمارے ڈاکٹر اور انجینئر وہ تو سکھا رہے ہیں ہمیں دین۔ تو یہ جو سائنس ہے جس کو جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے کہ زمین گول ہے، تو آپ جیسے لوگ اسے قرآن میں ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسا کریں گے آپ جیسے لوگ جو پڑھے لکھے ہونے کے دعوے دار ہیں کہ وہ بھی کوئی چیز پہلے ایجاد کریں؟ کہیں ہم بتا سکیں کہ جناب یہ قرآن میں لکھا، لیں ہم نے ایجاد کر دیا، یہ ہم نے بتا دیا؟ نہیں۔ تو اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ آپ انجینئر ہو کے آپ نے انجینئرنگ میں کوئی کارنامہ کرنا تھا، اگر کوئی مشین ایجاد کرتے کہ یہ امت کا کوئی بھلا کرتے، اس کے لیے آپ نے ڈگری لی تھی، جس کام کے آپ نے ڈگری لی اس میں آپ نالائق ثابت ہوئے چھوڑ کے، تو آپ بھی ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ تو وہ کون سکھائے گا جس سے امت ترقی کرے گی، پریویل کرے گی؟ نشاط ثانیہ آپ کی ان باتوں سے آئے گی؟ اسلام کی نشاط ثانیہ آپ کی باتوں سے آئے گی؟ یہ جو آپ گالم گلوچ کرتے ہیں اس سے آئے گی؟ یہ جو آپ لوگوں کو پھکیاں دیتے ہیں یہ اس سے آئے گی؟ کوئی ہے جواب اس کا آپ کے پاس؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ بابے سارے غلط ہو گئے، بابے اڑ نہیں سکتے، تو کوئی اڑنے والی آپ ہی چیز بنا دیجئے، یہ بتا دیجئے کہ جو اڑنے والی چیزیں وہ بھی اڑ سکتی ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ نصاب امت کو ضرور دیجئے۔ ہمارا آپ سے چھٹا سوال یہ ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ انجینئر بن گئے، اس فیلڈ میں آپ نے جاب کر لی، تو کیا اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک نالائق انجینئر تھے؟ کیونکہ اگر آپ لائق انجینئر ہوتے، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، اتنے آپ نے جو علماء دین تھے ان کو ناک و چنے چبوا دیے، آپ نے پرہچے اڑا دیے بابوں کے
یہ سارا آپ کا جو ٹیلنٹ تھا، اس کا مطلب آپ نے غلط سبجیکٹ چوز کیا، انجینئرنگ کی فیلڈ میں آپ کو نہیں جانا تھا، یا اگر چلے گئے تھے تو آپ نالائق انجینئر ثابت ہوئے۔ اس میں انجینئرنگ کی فیلڈ میں آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی، کوئی ریسرچ پیپر، کوئی نئی چیز، کوئی نئی فیسلٹی، کوئی نیا آرام امت مسلمہ کے لیے نہیں کیا۔ آپ ہمیں تلواروں کی قصے کہانی سناتے ہیں اور توپیں ہم ان سے لے رہے ہیں۔ توپوں والے انجینئر یوٹیوب پہ بیٹھ کے ہمیں دین سکھا رہے ہیں، وہ دین جو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے، ہمارے پاس حدیث کی صورت میں موجود ہے، ہمارے پاس علماء دین موجود ہیں، اس دین کو انجینئر صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں۔ سکھائیے، لیکن یہ کون سکھائے گا؟ تو کیا آپ اس بات سے متفق نہیں؟ سوال کا جواب دیجئے کہ آپ ایک نالائق انجینئر تھے، اس لیے آپ ہمیں دین سکھانے بیٹھ گئے۔ اور ہماری امت کے زیادہ تر، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، بہت ہم تہ دل سے ان کا احترام کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک کے بارے میں مجھے شور نہیں ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے یا MBBS ڈاکٹر تھے، تو ان کی میں بات نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، وہ ڈاکٹر تھے، سائنس پڑھتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی علاج دریافت کرتے، کوئی میڈیسن ایجاد کرتے، دین سکھائی جا رہے ہیں۔ دین، اتنا دین 1400 سالوں سے علماء نے ہمیں سکھایا، اس کے نتیجے میں آج ہم فلسطین میں مار کھا رہے ہیں، فائنینشلی ہم پیچھے ہیں، کٹورے لے کے ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ہم اپنا تیل اللہ نے ہمیں دے دیا، ہم اس کو صاف نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مشین نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے، ان کو بروئے کار نہیں لا سکتے، کیونکہ ہمارے انجینئر اور ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ فرقوں کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرقے غلط ہیں، فرقے بازی غلط ہے، فرقہ پرستی غلط ہے، فرقے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ بریلوی فرقے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، جو آپ کے ہتھ چڑھا آپ اس کو رگڑ دیتے ہیں۔ اوکے، پاپولر کانٹینٹ ہے، آپ کو ویورز بھی مل گئے، آپ کو سبسکرائبرز بھی مل گئے، آپ نے اپنے وہ جو ویڈیوز ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا www.ahlsunnah.com، وہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پمفلیٹس اپلوڈ کیے ہیں وغیرہ جو بھی، تو خود آپ اپنی تقریروں میں بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل سنت فرقے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ بات تو وہیں آ گئی، اہل حدیث کہتے ہیں ہم پہ ہے، وہابی کہتے ہیں ہم پہ ہے، بریلوی کہتے ہیں ہم پہ ہے، دیوبندی کہتے ہیں ہم پہ ہے، شیعہ کہتے ہیں ہم پہ ہے، اور آپ سنی ہیں، آپ کہتے ہیں فرقے بازی غلط ہے لیکن آپ سنی ہیں۔ اور اب آپ اس کی جناب وہ ڈھونڈیے بیٹھ کے، اس کی اردو کیجئے اس کی ٹرانسلیشن کہ یہ اہل سنت کہنا یہ فرقہ نہیں ہے، ہم سنت کو مانتے ہیں اس لیے ہم اہل سنت ہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ آپ فرقہ بازی کے خلاف ہیں اور آپ بھی ایک فرقے کا حصہ ہیں، آپ تفرقے بازی کے خلاف ہیں اور آپ تفرقے کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ نے صرف سارے جو اختلافی موضوعات ہیں وہی اپنی ویڈیوز میں آپ اٹھاتے ہیں اور پوری ویڈیوز پہ آپ چلا دیتے ہیں، اور آپ کا طریقہ کا یہ ہے کہ یہ آپ کے ریئل ٹائم کوسچنز میں بھی آپ کے جواب دوں گا، تو ایک تو وہ ریئل ٹائم نہیں ہوتے، کیسے پتہ چلے گا وہ ریئل ٹائم کوسچن ہے؟ پھر ریئل ٹائم آنسر بھی نہیں ہوتے، کیسے پتہ چلے گا وہ ریئل ٹائم آنسر ہے؟ پریپیئرڈ نہیں ہے، بعد میں ایڈیٹڈ کانٹینٹ نہیں ہے، آپ کی ویڈیو میں اتنے کٹس ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے، وہ پھر کس لیے ہوتی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فی البدیع بولتے تھے، گھنٹوں بولتے تھے، وہ تو بات کرتے تھے کہ وہ نالج والے لوگ تھے، وہ تھے علمی کتابی لوگ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں علمی کتابی، آپ نہیں ہیں، اور اگر آپ ہیں تو بتا دیجئے کیسے، دیجئے اس سوال کا جواب۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اندھی تقلید کے میں خلاف، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیں مسلم علمی کتابی۔ آپ جو کوئی علمی کتابی آپ سے بات کرنے آئے، آپ کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر میں چڑھ دوڑوں گا اور اس کو میں کانفرنٹ کر لوں گا، اس سے مقابلہ کر لوں گا، اس سے آپ کرتے ہیں جو ذرا سا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ میرے قابو میں نہیں آئے گا اور میرے پاس اس کے سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے، اور تو آپ وہاں پہ وہ مطلب لیٹ جاتے ہیں، آپ کوئی چیز ریئل ٹائم نہیں ہوتی۔ تو اس بات کا ہمیں جواب دیجئے کہ آپ اندھی تقلید کے خلاف ہیں،
لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ کی اندھی تقلید کریں. کتنے لوگوں کو آپ کہتے ہیں صرف علمی کتابی, کتنے لوگوں کو آپ پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ کتاب سے علم لیجیے, آپ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو یہ کیسا علمی کتابی ہے؟ آپ اندھی تقلید کی بات کر رہے ہیں اور خود اس کے آپ ایک ویڈیو میں فرما بھی چکے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ آپ جا کتابیں پڑھتے ہوئے جو میں بتا رہا ہوں, میں کر رہا ہوں نا یہ کام, آپ میری سن لیجیے. تو یہ تقلید نہیں ہے آپ کی. آگے چلتے ہیں. ہمارے انجینئر صاحب سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی ویڈیوز آپ کی منافقت اور دوغلے پن کا مجموعہ ہوتی ہے. آپ کا ہر موضوع کے اوپر منافقت ہے. آپ کہتے ایک جگہ کچھ کہتے ہیں, دوسری جگہ کچھ کہتے ہیں. ایک سچویشن میں ایک صورتحال کے بارے میں کچھ کہتے ہیں, دوسری میں خود. نہ پتہ چلتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں ہے, نہ پتہ چلتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف ہے. نہ پتہ چلتا ہے فوج کے حق میں ہے, نہ پتہ چلتا ہے فوج کے خلاف ہے. نہ پتہ چلتا ہے آپ کے غامدی صاحب استاد ہیں, نہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کے خلاف ہیں. سیم آپ کا ایٹیٹیوڈ تمام علماء کے بارے میں. جہاں ذرا سی بات ہوئی اپنی مرضی کے, آپ کو بابے بھی پسند ہیں, آپ پروفیسر رفیق اختر صاحب آپ کہتے ہیں جی مجھے پسند ہے, تو مطلب چونکہ زندہ ہیں وہ جواب دے سکتے ہیں اس لیے آپ کو پسند ہیں. جو اس دنیا میں نہیں ہیں, جو قبروں میں پڑے ہیں, وہ جواب نہیں دے سکتے. اور آپ غلط چیزوں کو غلط چیزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. مطلب بات کچھ ہوتی ہے اس کو جوڑتے کسی اور کے ساتھ ہیں. یہ آپ کا طریقہ واردات ہے. ایسا کیوں ہے, اس کا آپ جواب دیجیے. 9واں سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ہیں مسلم علمی کتابی. آپ علمی کتابی ہیں کہ آپ نے کا جو علم ہے وہ کتاب پہ ہے, آپ علم کی بیسس کے اوپر بحث کرتے ہیں. سوال نمبر 1, آپ کا علم مفتی تقی عثمانی صاحب سے زیادہ ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے زیادہ ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب سے زیادہ ہے. اور اگر ان کا بھی علم کتابی ہے, ان کا بھی علم ہے, وہ علم والے لوگ ہیں اور کتاب سے بھی انہوں نے حاصل کیا ہے, اور آپ کا ان سے کم ہے, تو پھر آپ زیادہ علمی کتابی ہیں یا وہ زیادہ علمی کتابی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح علمی کتابی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم صحیح, ہمارا پلیٹ فارم, اور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ٹھیک ہوں. اب آپ بتائیے کہ امت کیا کرے, کس کے پیچھے چلے؟ ان کے پیچھے چلے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نکل گئے جائیں جہنم کی طرف, اور آپ کے پیچھے آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب فضول آدمی ہیں. تو کس کے پیچھے جائیں؟ بات تو آپ تقریباً دونوں ایک جیسی کر رہے ہیں. ہاں, ان کی بات آپ سے کمپیریٹیولی اس لیے بہتر ہے کہ وہ دلیل پر مبنی ہے اور حوالے کے ساتھ ہے. آپ کی بدتمیزی کے ساتھ ہے, شور شرابے کے ساتھ ہے, اور گمراہ کن ہے صرف یوٹیوب کے ویوز گین کرنے کے لیے. تو پھر کس کو مانیں؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے ان کی بات مان لی جائے. تو اس بات کا بھی آپ جواب دیجئے. تمام دیکھنے والوں کو جو آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, جو آپ کو سبسکرائب کر کے بیٹھے ہیں, جیسے ناظرین ان کا ایک طریقہ واردات کہ میری فلاں ویڈیوز کے اتنے ویوز ہیں. اتنے ویوز سے مراد یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ میرے فالوور ہیں, مجھے پسند کرتے ہیں. فالوور کا مطلب پسند کرنے والا نہیں ہوتے. جو ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, جو ان کو وہ غلط بھی سمجھتے ہیں, برا بھی سمجھتے ہیں, چسکا بھی لیتے ہیں, جو ان کو بطور ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں, ان کی گالیاں بھی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کو مزہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ سارے بھی دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کی پاپولیرٹی سے مراد قطعی آپ کی مثبت شہرت نہیں ہے, آپ کا مثبت امیج نہیں ہے. یہ بات نہیں کہ لوگ آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں, بس دیکھتے ہیں. اس میں مخالف بھی دیکھتے ہیں, برا بلا کہنے والے بھی دیکھتے ہیں. تو اس بات کو اس طرح سے پیش کرنا کہ کوئی ہے جو مجھے پوری دنیا میں اس وقت نہیں جانتا یا نہیں مانتا, کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے والی بات نہیں ہے؟ پلیز اس پہ بھی اپنا جواب ریکارڈ کر لیجئے گا. ہمارا اگلا سوال انجینئر صاحب کی یہ ہے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ اس وقت امت زوال کا شکار ہے, امت پر برا وقت ہے, ہمارے پاس بندوقیں نہیں ہوا, ہم ان کی استعمال کرتے ہیں, جہاز وہ بناتے ہیں, استعمال ہم کرتے ہیں, ایٹم انہوں نے ایجاد کیا, استعمال ہم کرتے ہیں, کمپیوٹر ان کی ایجاد ہے, یوٹیوب ان کی ایجاد ہے. تو ہمارے ڈاکٹر انجینئرز نے کچھ نہیں کیا اس لیول کا کہ جس سے اس وسیع پیمانے پر آپ ان کو کنٹرول کرتے ہوں, آپ کو ہر حوالے سے وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو طے یہ ہوا امت اس وقت زوال کا شکار ہے. تو مجھے ذرا بتائیے گا
کہ وہ جو اسلام کا بول بالا ہونا ہے، وہ جو آپ نے تعریفوں کے پل باندھ دیے یوٹیوب پہ، تو یوٹیوب تو کفار کا بنایا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سبب بنے گا دین اسلام کے، یعنی ہم ہر معاملے میں پھر یہی موضوع کا انتظار کریں گے کہ کافر ہمیں یوٹیوب بنا کے دیں گے، پھر ہم ان کے خلاف یوٹیوب استعمال کریں گے، کافر بندوقیں بنائیں گے، پھر وہ ہمیں بیچیں گے، پھر ہم ان کے استعمال کریں گے، کافر جہاز بنائیں گے، کافر اسپیس اسٹیشنز بنائیں گے، اسپیس شپ بنائیں گے، اور ہم بس بتائیں گے کہ چاند میں تصویر کس کی نظر آتی ہے اور کائنات کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے۔ ہم بھی کچھ کریں گے، اور اگر کریں گے تو وہ کب کریں گے، اور اگر وہ کریں گے تو اس کے لیے پروموٹ کون کرے گا، پش کون کرے گا، موٹیویٹ کون کرے گا، رستہ کون دکھائے گا، اس کے لیے بارش کا پہلا قطرہ کون بنے گا، آئیڈیل کون بنے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یوٹیوبر کے طور پر آپ اسلام کا نام بیچ کے یہ شہرت آپ نے حاصل کر لی، تو اور بھی کئی لوگ آئیں گے، وہ بھی اسی کو سہارا بنائیں گے، اسی کو پروفیشن بنائیں گے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں لیے اس کے پیسے، آپ کو ابھی اور بہت کچھ آئے گا، لیکن کیا آپ کی دیکھا دیکھی بہت سارے اب عالم نہیں بنیں گے؟ بن گئی ساری امت عالم دین، ساری امت ایک دوسرے کو دین سکھائے گی، سارے ایک دوسرے سے اختلافات کریں گے۔ یہ جو کمپیوٹرز ہیں یہ پھر کون بنائے گا؟ لڑے گا کون؟ بندوقیں کون بنائے گا؟ لیبارٹریاں کون بنائے گا؟ کتابیں کون لکھے گا؟ یعنی وہ سارا تو پھر کام ختم ہو گیا نا۔ اور آخری سوال انجینئر صاحب سے ہمارا 11واں اور آخری سوال یہ کہ آپ کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ آپ خود تعریفی کا شکار ہیں، خود پسندی کا شکار ہیں، آپ خود فریبی کا شکار ہیں، آپ نارسسزم کا شکار ہیں۔ آپ صرف اپنی تعریف کرتے ہیں، صرف اپنی تعریف سنتے ہیں، صرف اپنی تعریف آپ کو اچھی لگتی ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو بتائیں گے کہ آپ نے کبھی کسی کے تعریف، حقیقی تعریف، دل سے تعریف کی ہو، کسی کو درست سمجھا ہو، سوائے ان چند ہستیوں کے جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ہونے نہ ہونے سے آپ کو اس وقت نقصان نہیں ہو سکتا۔ جو زندہ لوگ ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے کہا کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ہر ایک کو رگڑ دے رہے ہیں، تو مطلب آپ ہر ایک کے خلاف ہیں، اور پھر آپ اس بات کے بھی دعوے دار ہیں اسی ذہنی بیماری نارسسزم کی وجہ سے کہ آپ نے فلاں کو بھی جو ہے وہ ٹھپ دیا، میں تو فلاں سے بھی نہیں ڈرا، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ڈرا، میں تو پی ٹی آئی سے نہیں ڈرا۔ پی ٹی آئی کے تو آپ ابھی ہتھے نہیں چڑھے، کسی دن آپ پی ٹی آئی کے ہتھے چڑھ گئے نا، آپ کبھی عمران خان کے خلاف اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ جس دن آپ پی ٹی آئی کے ہتھے چڑھ گئے، آپ کا جو حال ہوگا وہ آپ نے ماضی میں اس طرح کی مثالیں دیکھ رکھی ہیں، تو آپ کو لوگوں کے سامنے آنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کے لاکھوں کروڑوں ویوز ہیں نا، یہ آپ کے ایک دن میں لگے جائیں گے۔ لوگ آپ کو یہ جو خاص طور پر میں یہ جو پی ٹی آئی فنومینا ہے، یہ لوگ تو آپ کو ایک دن میں ہیرو سے زیرو بنا کے رکھ دیں گے۔ نہ ہی آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بات کریں گے، مشورے دیتے ہیں، آپ تاثر ایسے دیتے ہیں کہ میں مشورہ دے رہا ہوں، میں بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سٹانس لے رہا ہوں، اور ان کا کچھ بھی نہیں آپ کہتے، اسٹیبلشمنٹ وہی کر رہی ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ مشورہ دے کے اس طرح کے غلط تاثر دیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ ناظرین، آپ بھی انجینئر صاحب سے یہ سوال ضرور پوچھئے، ہم نے ان کو سبسکرائب کیا ہے، ہم ان کو ویو کیا ہے، ان کے کمنٹس دیے ہیں، ان کی ویڈیوز کو ہم شیئر کرتے ہیں، تو ان سے پوچھئے بھی تائی یہ سوالات بھی پوچھئے، یہ جائز سوالات بھی پوچھئے ان سے، تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ان سوالات کا ہمارے سو کالڈ عالم دین کے پاس کیا جواب ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔